بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوئی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدسہ کو ملک شام کے اندر بعض اسلام دشمن عناصر نے منہدم کیا، شہید کیا اور آپ کے بدن مبارکہ کی بھی توہین کی گئی۔ العیاذ باللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا وہ بڑا نام ہے اور اسلام کی قدر و شان کا وہ عظیم نشان ہے کہ 14 صدیوں سے ہر سیرت کی کتاب، ہر تاریخ کی کتاب کی ماتھے کا جھومر ہے آپ کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کمالات اور جو عظمتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ اپنے وقت کے مجتہد، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث، اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ، اور اللہ رب العالمین نے نظام ریاست و خلافت جو آپ کو عطا فرمایا تو زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو اور اللہ کے قانون کو نافذ کر کے عدل کی دنیا کے اندر اور انصاف کے نفاذ کی دنیا کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام عدل و انصاف کے اندر ضرب و مثل ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے نسبی اعتبار سے بھی اور حسبی اعتبار سے بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کے احوال کو دریافت کرنے کے لیے آپ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے اور آنے والے معاملات کو آپ جو بظاہر رات کی اندھیری اور تاریکیوں کے اندر پوشیدہ ہو جاتے اس کو آپ دریافت کرتے، صبح منصب قضا میں اس مسئلے کو آپ حل فرماتے۔ ایک دن آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو تھکن ہونے کی بنا پر آپ ایک دروازے کے قریب بیٹھ گئے کسی کی دیوار کا سہارا لے کر، تو اندر سے رات کے وقت آواز آ رہی تھی کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی اٹھو اور دودھ ہم نے فروش کرنا ہے، بیچنا ہے، تو آپ دودھ کے اندر پانی ملاؤ۔ تو اس کی بیٹی اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا ہے اور دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امیر ہیں ممبر پر تو ہم ان کے اعلان کو سنیں اور تنہائی کے اندر ہم اس کی مخالفت کریں؟ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بوڑھی عورت نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اس پاک باز بیٹی نے یہ جواب دیا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، امیر المومنین کا اللہ اور رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گھر کو آپ گویا کہ اپنے ذہن میں رکھو اور اس کی مکمل نشاندہی کر لو۔ صبح کے وقت آپ نے اپنے بیٹوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹے کا نکاح آپ کرائیں۔ امیر المومنین اس وقت 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی وہ عظیم ہستی تھی۔ اس غریب خاندان کی اس بیٹی کی مال کو، اس کے گھر کو اور دیگر دنیاوی چیزوں کو حضرت فاروق اعظم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس کی دینداری اور خوف خداوندی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیا، اور جو آپ کی بہو بنی ہے وہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی نانی جان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاروق اعظم نے کہا تھا، آپ نے خواب بھی دیکھا تھا اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کی پیشانی کے اوپر داغ ہوگا اور اللہ کی زمین کو وہ انصاف اور عدل کے ساتھ بھر دے گا۔ اور یقیناً حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام جہاں عمر بن عبدالعزیز ہے وہیں پر آپ عمر ثانی بھی ہیں۔ آپ اپنے دور کے اندر حضرت فاروق اعظم کی اس بشارت کو آپ کے ذریعے اللہ نے قبول فرمایا اور مقبول فرمایا اور پورا فرمایا۔ آپ نے اس دور کے اندر زمین کو، اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا تھا، انصاف سے بھر دیا تھا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک گھاٹ کے اوپر بکری اور شیر کو پانی پیتا ہوا بھی دیکھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے عدل و انصاف کا کہ جب جانوروں کے اوپر آپ کے عدل و انصاف کا یہ مقام تھا تو لوگوں کی گردنوں پر اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر آپ کا کیا معاملہ ہوگا۔ آپ بہت بڑے خدا ترس، اللہ کی ولی، اپنے وقت کے عظیم محدث، اپنے وقت کے ولی اعظم آپ تھے، فقیہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اعظام کے سچے عاشق، اللہ کے دین مبین کے آپ سچے پابند تھے۔ آپ کی پوری زندگی تقوی و طہارت
سادگی اور زہد کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزاری. دنیا آپ کی مٹھی میں ہونے کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزری. اہل بیت کے بہت چاہنے والے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے. جب بھی آپ رعایا کے لیے ان کی مالی ضرورت کے حوالے سے جب ان میں مال کو تقسیم کرتے تو سب سے پہلے فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو سب سے پہلے اس کا حق دیا جائے. آپ کے فضائل و خصائل پر اتنا بڑا باب ہے کہ ہم گھنٹوں بھی اس پر گفتگو کریں تو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسی تمام ہستیاں جن کے کاندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے, نوجوانوں اور بزرگوں اور آنے والی نسل کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان کی سیرت کو آپ اپنائیں اور اپنی صفوں کے اندر مضبوطی لے کر آئیں, تاکہ اسلام کے خلاف کی جانے والی یہ بدترین سازش جو دین کے نام پر کی جا رہی ہے یا بے دینی کے نام پر کی جا رہی ہے, ہماری نسل اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اور اپنے اکابر کے نظریات اور ان کے مقبروں کے تحفظ کے لیے اور ان کی یادگار کے تحفظ کے لیے بغیر کسی گویا کہ اختلاف و افتراق کے ایک قوم بن کر اس کی ہم حفاظت کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا کروڑوں رحمتیں اتارے حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر, اور آپ کے بدن مبارکہ کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے انتقام کا شکار فرمائے, اور تمام عالم اسلام کو اللہ رب العالمین تفرقوں سے محفوظ کرتے ہوئے اسلام کی صفوں میں چھپے ہوئے یہ دین کے دشمن, یہ انسان نما بھیڑیوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی شر سے اسلام کو آنے والی نسل کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں, اس مسئلے پر خاص توجہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو تاریخ اور ان کے احوال اور ان کی محبت, ان کی قدر جو دراصل اللہ اس کے رسول کی محبت اور دین کے ساتھ وفاداری کا اولین صلہ اور ذریعہ ہے, ان کو واقف کرائیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.